بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان امریکہ اور اسرائیل کے لیے امام خمینی سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ CIA کے لیکس ڈاکومنٹ میں یہ اتنا بڑا انکشاف سامنے آیا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس ڈاکومنٹ میں عمران خان کا موازنہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس موازنے میں جو بات کہی گئی ہے، اس نے کپتان کا قد مینار پاکستان کی طرح بلند کر دیا ہے۔ لیکن پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اپنے ٹاک شوز میں جو ہمارے اینکرز ہیں اور جو پٹواری یوٹیوبرز ہیں، یہ سب عملاً کوئی بات نہیں کر رہے ان CIA لیکس ڈاکومنٹس پر۔ اگر عمران خان کے خلاف کوئی لیک آئی ہوتی تو اب تک پورے ملک میں کوہرام برپا کر دینا تھا ان لوگوں نے۔ ناظرین، عملاً دنیا بھر کے میڈیا میں پچھلے 4-5 روز سے سب سے بڑی خبر جو ہے وہ پاکستان میں بلیک آؤٹ ہے، اور یہ سب سے بڑی خبر یہی ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ پوری خبر پوری تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ خبر اللہ رب العزت نے کس خاص موقع پر بریک کروائی ہے کہ عمران خان کے دشمنوں کی جو پچھلے کئی ہفتوں کی جو محنت ہے اور جو ان کی سازشیں ہیں اس پر پانی پھر گیا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان CIA لیکس پر ترکی سمیت عالم اسلام کا میڈیا کیا تبصرے کر رہا ہے، اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی اس اصل وجہ کی ایک نئے انداز میں اب تصدیق کروا دی ہے اللہ رب العزت نے خود موجودہ خاص حالات میں کپتان کی عظمت اور امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے جذبے کو ایک بار پھر اجاگر کروا دیا ہے مالک کائنات نے۔ اس حوالے سے اللہ والوں نے روحانی دنیا سے کیا اشارہ دیا ہے، یہ بھی تفصیل ہم آج آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیلز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے 25 کروڑ عوام کے اور کپتان کے مشن پر کاربند ہے۔ اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس ویڈیو کو، یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے وہ ویڈیو شیئر ضرور کرنی ہے اپنے واٹس ایپ اور فیس بک گروپوں میں، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ آپ اور ہم یہ چراغ سے چراغ جلاتے جائیں گے تو یہ ظلم و زیادتی اور جبر کے اندھیرے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اس CIA ایجنٹ کی مختصر سی کہانی سناتے ہیں کہ جس کی ای میل نے امریکہ میں کوہرام مچایا ہوا ہے، اور اس کا نام ہے جیفری ایپسٹائن، جو اعلیٰ امریکی حلقوں میں ایک امریکی فائنینسر اور کروڑ پتی امیر زادہ کے طور پر مشہور تھا، اور اس بھیس میں اصل میں وہ CIA کے لیے خدمات انجام دیا کرتا تھا۔ اپنی ان سرگرمیوں کے دوران اس کا جو انڈر ورلڈ ہے اس سے بھی رابطہ تھا، اور جو عالمی مافیا راج ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ رہتا تھا، اور وہ دنیا بھر سے نابالغ لڑکیوں کی امیر کبیر لوگوں اور بڑے سیاستدانوں کو سپلائی کے دھندے میں بھی شامل تھا، اور اس مقصد کے لیے اس انسانی سمگلنگ کے کئی ریکٹس کا بھی وہ حصہ تھا، اور امریکہ کی طاقتور ترین شخصیات کے ساتھ غیر اخلاقی روابط کے اس کے کئی اسکینڈل بھی سامنے آتے رہتے تھے۔ ناظرین اکرام،
امریکہ کے طاقتور ترین لوگوں کے ساتھ ان پرائیویٹ تعلقات اور CIA کے لیے کام کرنے کی وجہ سے اس کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی اور اسے امریکی ڈیپ اسٹیٹ کا ہی ایک کل پرزا یا بندہ سمجھا جاتا تھا، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو امریکہ و اسرائیل کے مفادات کے لیے اعلیٰ ترین خدمات انجام دینے والا سمجھتا تھا۔ اس لیے اس کی لیک شدہ ای میل میں عمران خان کے بارے میں جو تبصرہ کیا گیا ہے وہ اس کی اسی سوچ اور اسی انداز گفتگو کا عکاس ہے، جب ابھی ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اپنی اس طاقتور حیثیت کے دوران ایپسٹن کا جو تصادم ہے وہ اپنے سے بھی طاقتور شخصیات کے ساتھ ہو گیا، یعنی یہ انڈر ورلڈ کی داخلی جنگ میں جو مافیا راج کی داخلی جنگ تھی، انٹرنیشنل مافیا کی، وہ اس میں اس کا تصادم اپنے سے بھی زیادہ طاقتور لوگوں کے ساتھ ہو گیا جو امریکی ڈیپ اسٹیٹ کا حصہ تھے اور پھر وہ جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے پہلے اسے انڈر ورلڈ کے ساتھ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہونے اور نابالغ لڑکیوں کے جنسی استحصال کے دھندے میں گرفتار کروا دیا، اور پھر 10 اگست 2019 کو دوران قید اس کی خودکشی کا ڈرامہ رچا کر اسے قتل کروا دیا، کیونکہ انہی دنوں یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ دوران تفتیش جیفری ایپسٹائن امریکہ کی بہت طاقتور شخصیات کے راز کھولنے والا تھا، اس لیے اس کو ہمیشہ کے لیے چپ کروا دیا گیا۔ اس کی خودکشی کو قتل کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ اس کے سینے میں موجود انتہائی اعلیٰ سطح کے راز تھے۔ دوسرے حالات و واقعات بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا۔ وہ کیا حالات و واقعات ہیں اب وہ بھی سن لیں، کیونکہ جس رات وہ مبینہ طور پر خودکشی کرتا ہے اس کے سیل کا جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے وہ اس رات خراب ہوتا ہے، اور اس کے سیل پر تعینات جیل کے گارڈز یہ بیان دیتے ہیں کہ رات بہت زیادہ نیند آنے کی وجہ سے وہ سو گئے تھے جس وقت اس نے خودکشی کی ہے۔ تو ان سارے جو واقعات ہیں ان سے صاف نظر آتا ہے کہ اسے راستے سے ہٹایا گیا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو اس ای میل پر کی گئی وہ گفتگو سنواتے ہیں جو اب لیک ہوئی ہے کہ جس نے پورے امریکہ میں تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور ایران، ملائیشیا اور ترکی تک کا جو میڈیا ہے اس پر تبصرے کر رہا ہے۔ یہ ای میلز اس نے 2018 میں کی، اور کسی ایسے بندے سے اس کی گفتگو ہو رہی ہے جو امریکی ڈیپ اسٹیٹ کا حصہ ہے اور اسرائیل اور امریکہ دونوں کے مفادات کو اہم سمجھتا ہے۔ اس کا نام تاحال صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے۔ جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے، یہ اس زمانے کی ای میلز ہیں جب وہ نئے منتخب ہوئے تھے۔ ناظرین، جس شخصیت کے ساتھ اس کی یہ گفتگو ہو رہی ہے اس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، جیسا کہ ابھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اپنی ای میل میں جیفری ایپسٹائن لکھتا ہے کہ عمران خان عالمی امن کے لیے اردوغان، امام خمینی، شی جن پنگ اور صدر پیوٹن سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ سن لیں، یہ پھر ای میل کا بڑا زوردار جملہ ہے کہ عمران خان عالمی امن کے لیے اردوغان، امام خمینی، شی جن پنگ اور صدر پیوٹن سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ ایپسٹائن کے اس پیغام پر اس کے سامنے والا پوچھتا ہے، پاکستان والا پاپولسٹ لیڈر، یعنی وہ عمران خان کے حوالے سے کنفرمیشن کہتا ہے کہ آپ اس عمران خان کی بات کر رہے ہیں۔ اس پر ایپسٹائن جواب دیتا ہے، ہاں بالکل وہی۔ اس کے حوالے سے بڑی بری خبر ہے، یعنی عمران خان کا 2018 کا الیکشن جیتنا اور وزیر اعظم پاکستان بننا اس کو ایپسٹائن بری خبر قرار دے رہا ہے، کیونکہ وہ اسرائیل اور امریکی مفادات کے حوالے سے اس وقت گفتگو کر رہا ہے کسی امریکی ڈیپ اسٹیٹ کی شخصیت کے ساتھ ای میل پر جیل سے۔ ناظرین، ان ای میلز میں اس نے مزید لکھا کہ عمران خان سچا اسلامسٹ ہے، اور یہ بھی لکھا کہ وہ پاکستان کا سابق کپتان ہے اور ہجوم کو جذباتی کرنے اور جوش دلانے کا ماہر ہے،
اور اس نے اپنے شیدائیوں کا ایک کلٹ بنانے میں بھی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب یہ جو کلٹ کا لفظ ہے، اب ناظرین آپ جو نون لیگ والے بار بار استعمال کرتے ہیں، اب وہ یہودی اور عالمی امریکی لابی کا بندہ عمران خان کے خلاف جو ای میل کر رہا ہے، اس میں وہ بھی کلٹ کا لفظ یوز کر رہا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کو کی کردار کشی کے لیے جو اس کے چاہنے والوں کو کلٹ کہا جاتا ہے، وہ یہ بات کہاں سے آئی ہوئی ہے۔ ناظرین، انہی ای میلز میں جیفری ایپسٹن نے عمران خان کے اپنے ذہنی طور پر خلاف ہونے کی ایک اور وجہ بھی بیان کی اور کہا کہ عمران خان میری 2 دوستوں کے ساتھ شادی کر چکا ہے اور ایک کو اس نے مذہب تبدیل کرنے پر بھی مجبور کیا۔ یہ کافی لمبی ای میل ہے، تو لیکن ناظرین یہ جو لیکس ہیں وہ امریکی صحافیوں اور امریکی میڈیا کے ذریعے سامنے آئی ہیں، اور ہر ملک انہیں اپنے اپنے انداز میں چھاپ رہا ہے۔ چونکہ عمران خان کے ساتھ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا نام بھی آیا ہے، اس لیے ترکی جو پریس ہے، ترکی کا پریس، وہ اس پر خصوصی طور پر کوریج کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے پریس نے اس کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اسی لیے ناظرین ترکش سینچری کے نام کے ایک اکاؤنٹ سے یہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ ایپسٹائن لیکس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طیب اردوغان کو ایپسٹائن نے اپنے CIA اور موساد ہینڈلر سے گفتگو میں بڑا خطرہ قرار دیا ہے ان دونوں اداروں کے لیے۔ ترکش سینچری نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکہ و اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹوں کے ناپسندیدہ اور لیکن برادر اسلامی ملک پاکستان کے عوام کے پسندیدہ وزیر اعظم عمران خان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی سازش میں کامیابی حاصل کر لی گئی، لیکن الحمدللہ رجب طیب اردوغان اب بھی پختہ ارادے کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی ترکی کے صدر ہیں۔ اس کے باوجود کہ ترکی میں امریکہ و اسرائیل کی پشت پناہی سے مارشل لا لگانے کی کوشش کی گئی، جسے عوام کی مدد سے ناکام بنا دیا گیا تھا۔ اب وہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی، پاکستانیوں نے تو جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرہ تھا اس کو ہٹا دیا اقتدار سے، وہاں پر یہ امریکہ وہاں پر امریکہ اور اسرائیل کامیاب ہو گئے، لیکن وہ فخریہ انداز میں اب وہ کہہ رہا ہے، لیکن ترکی میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو ناظرین 2016 کی اس ناکام بغاوت کے بعد بھی یہ کوششیں آج بھی جاری ہیں، یعنی طیب اردوغان کو ہٹانے کی۔ یہ لکھا ہے ترکش سینچری نے۔ ایک اور پاکستانی صحافی نے اس CIA لیکس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابھی حال ہی میں $5 لاکھ خرچ کر کے عمران خان کے خلاف ایک بار پھر زہر پھیلایا گیا ہے۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر گھٹیا تہمتیں لگائی گئی ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا اس گھٹیا پروپیگنڈے پر کئی روز پروگرام کرتا رہا۔ یہ اشارہ ہے جو اکانومسٹ میں جادو اور اس تعویذ گنڈے کے حوالے سے بشرا بی بی پر جو ایک اسکینڈل بنایا گیا ہے، یہ اس کی طرف اب اشارہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے عدل کا نظارہ کیجئے کہ آج وہ شخص جس پر سب حملے کیے گئے اس کا مفت میں کام ہو گیا ہے۔ انہوں نے $5 لاکھ خرچ کیے ہیں اور اس نے نہ کہیں کوئی دولت لٹائی ہے اور نہ ہدایات دی ہیں، نہ کسی کی منت کی، نہ کوئی ترلا کیا۔ اس کی جو 1.5 ہفتے کی اس کی تو 1.5 ہفتے سے ملاقاتیں بھی بند ہیں، اس نے کیا سرمایہ کاری کرنی ہے، یہ لکھا ہے دوست نے۔ اور عالمی ذرائع ابلاغ اب خود یہ گواہی دے رہے ہیں کہ CIA اور موساد کے لوگ اپنی نجی چیٹ میں عمران خان کو اپنے مفادات کے لیے کتنا خطرناک سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں۔ عمران خان نہ صرف امریکی و اسرائیلی مفادات کے لیے خطرہ تھا، بلکہ وہ تمام عالم اسلام کے اجتماعی اور تمام مسلمانوں کے انفرادی حوصلے اور وقار کو بھی بلند کر رہا تھا۔ واہ میرے مالک، بے شک تو ہی عزت اور ذلت عطا کرنے والا ہے اور تیری پکڑ ہی سب سے سخت ہے۔
ناظرین، یہ نئی لیکس چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت کیوں ختم کی گئی۔ یوکرین جنگ کے موقع پر ماسکو کا دورہ اور صدر پیوٹن سے طویل ملاقات تو ایک فوری وجہ بنی، لیکن جب امریکی جاسوس کی یہ ای میلز لیک ہوئی ہیں، وہ تو عمران خان کے روس کے دورے سے بہت پہلے 2019 میں ہی جیل میں قتل کیا جا چکا ہے، جو جیفری ایپسٹائن ہے، جس کی یہ ای میل لیک ہوئی ہیں، جبکہ عمران خان نے تو بہت بعد میں جا کے دورہ کیا۔ امریکی ڈیپ اسٹیٹ یا ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے جو طاقتور ترین کھلاڑیاں ہیں، ان کی آپس کی خانہ جنگی میں وہ بندہ مارا بھی جا چکا ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے کسی ہینڈلرز کے ساتھ کی گئی ان ای میلز کو مالک کائنات کے اذن سے کتنا عرصہ ڈیلیٹ ہونے سے محفوظ رکھا گیا۔ یہ اللہ کی نازی، اللہ کی شان ہے یہ، کہ کس طرح وہ ریکارڈ محفوظ رہا، اور پھر ان لیکس کا کیسا اہم وقت مالک کائنات نے منتخب کیا کہ جب 27ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے اور اکانومسٹ میں چھپوائی گئی گھٹیا رپورٹ کے باعث عمران خان کے چاہنے والوں کا جو مورال ہے وہ کچھ ڈاؤن ہونے کا خطرہ تھا، لیکن CIA لیکس نے آج کپتان کے تمام چاہنے والوں کے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند کر دیے ہیں کہ ان کا لیڈر صرف ایک واقعے کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں بنا تھا کہ اس نے ماسکو کا دورہ کیا اور صدر پیوٹن سے ملاقات کی اس وقت میں کہ جب یوکرین پر حملہ ہوا، بلکہ وہ اپنی سوچ اور اپنی فکر میں جو حریت پسند اس کی فکر تھی، جو حریت پسند سوچ تھی پورے عالم اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے عوام کے حوالے سے، جو وہ حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتا تھا، اس لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ اس کے مشن کی دشمن تھی۔ صرف عمران خان کی وہ دشمن نہیں ہے، وہ عمران خان کے مشن کی دشمن ہے ناظرین کرام۔ اور نہ صرف حکومت ختم کروائی گئی عمران خان کی، بلکہ اس کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جا رہا، اس کو جیل میں بند کر رکھا ہے، اس کی پارٹی کو ملیا میٹ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ایک کے بعد ایک نیا ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ پھر مالک کائنات کس طرح انہی دشمنوں کے ہاتھوں سے اس کے حق میں ایک گواہی لے کے آتا ہے، اور 6-7 سال پرانی جو ای میلز ہیں وہ لیکس ہوتی ہیں، اور پورے عالمی میڈیا اس پر اب تبصرے کر رہا ہے، اور ایک گواہی آ گئی ہے عمران خان کے حق میں، جس کو یہ یہودی ایجنٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ خود یہودی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے امام خمینی سے بھی بڑا خطرہ ہے، اردوغان سے بھی بڑا خطرہ ہے، شی جن پنگ سے اور پیوٹن سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ جناب وہ تو بہت بڑی بڑی طاقتوں کے صدر ہیں، عمران خان ان سے کیسے بڑا خطرہ ہے؟ یہ بھی بڑی راز کی بات ہے۔ ناظرین، جتنے بھی باقی ہیں، جو امام خمینی ہیں، جو طیب اردوغان ہیں، شی جن پنگ ہیں اور صدر پیوٹن ہیں، وہ سب ان ممالک کے لیڈر ہیں یا ان ممالک کے سربراہ ہیں جو اس وقت آلریڈی امریکہ کے خلاف ہیں، وہ امریکہ کے مخالف کیمپ میں کھڑے ہیں۔ لیکن عمران خان جس ملک میں برسر اقتدار آیا یا اب دوبارہ آئے گا، وہ امریکی کیمپ کا ملک ہے۔ وہ صرف اکیلا پاکستان امریکی کیمپ کا ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک اتحادی ہیں، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، جو خطے کے دیگر اسلامی ممالک ہیں، وہ سعودی کیمپ کے ہیں، اور سعودی کیمپ جو ہے وہ امریکی کیمپ ہے، اور پاکستان بھی امریکی کیمپ ہے۔ اس لیے اگر عمران خان اپنی آزادانہ سوچ کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ برسر اقتدار آ جاتا ہے تو پاکستان کو امریکی کیمپ سے وہ نکال لے گا، یعنی سینٹرل ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ 3 خطے جو ہیں، جو اس وقت امریکی غلبے تلے ہیں، کئی 70-80 سالوں سے امریکی غلبہ ہے اس خطے میں۔ اگر یہاں سے جو دنیا کا یہ سینٹر ہے، آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں، پاکستان اور سعودی عرب دنیا کے وسط میں ہیں، باقی ساری دنیا آدھی ادھر کو پھیلی ہوئی، آدھی ادھر کو۔ دنیا کے سینٹر سے، بحیرہ عرب سے اور سارے اس خطے سے اور سی پیک کا جو مین روٹ ہے وہاں سے اگر امریکی غلبہ ختم ہو جاتا ہے
اور پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کر لیتا ہے، اور پاکستان جو ہی آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرے گا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خطے کے ممالک، حتیٰ کہ افغانستان بھی، ایران بھی، ترکی بھی اور ملائیشیا بھی، ایک پورا بلاک جو ہے وہ اسلامی بلاک کھڑا ہو جائے گا، اور وہ سب کی آزاد خارجہ پالیسی ہوگی۔ تو امریکی غلبہ جو ہے اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے عمران خان کا پاکستان میں برسر اقتدار آنا، اسی طرف یہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔